جزاکم اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا ہوئیں، اس کے بعد یہ سعادت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیب ہوئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ میں داخل ہونے والی واحد خوش قسمت خاتون ہیں جو باقرہ داخل ہوئیں۔ باقی بعض مطلقہ ہوتی، بعض بیوہ ہوتی اس صورت میں، اور کم عمری میں داخل ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو احادیث کا بہت سارا ذخیرہ انہوں نے روایت کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جوانی میں قدم رکھتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئیں، اور یہی منبع تھا، یہی مرکز تھا شریعت کا اور احادیث کا، اور ان کو آپ کی قربت سے وہ سب کچھ حاصل ہوا جو ایک محدث کو ضرورت ہوتی ہے، جو حدیث وہ کیسے یاد کرے، چونکہ وہ تو بالکل حدیث کے مرکز اور منبع سے لنک رکھتی تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت بھی بے حد انتہا درجے کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد پیار کرتے تھے، اور پیار میں آپ انہیں حمیرہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ کیا کہنا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے مزاج شناس بھی ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ سیدہ عائشہ کا بھی تھا، اور یہی معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، سبحان اللہ۔ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہماری بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد واقفیت اس حد تک گہری ہونی چاہیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو کیا اچھا لگتا ہے، کس کو کیا ناپسند ہے، اس وقت آپ کا موڈ کیسا ہے، اس وقت آپ خوش ہیں، اس وقت آپ ناراض ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن مسکراتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تو مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اس وقت بھی پتہ چل جاتا ہے جب تھوڑی سی رنجیدہ ہوتی ہے، یعنی میری کسی بات کو تو دل میں ناپسند کر رہی ہوتی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور بات کرتے ہوئے، جیسے عرب کا انداز تھا کہ واللہ تو کہتے ہی تھے، اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے، یعنی ان کا تقیہ کلام ہوتا تھا، تو جب بات کرتے ہوئے قسم کھاتی ہے، مجھ سے جب خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہے، یعنی اس وقت رب کی نسبت میری طرف کرتی ہے کہ رب محمد کی قسم ہے۔ اور جب تیرے دل میں تھوڑی سی ناراضگی کسی چیز کے بارے میں ہوتی ہے تو اس وقت تو میرا نام چھوڑ کر تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے۔ کیا کہنا؟ تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول واللہ لا احجر الا اسمک، اللہ کی قسم میں اس وقت بھی دل سے آپ کی محبت کو نہیں نکالتی، صرف زبان پہ آپ کے نام کو چھوڑ دیتی ہوں، دل میں آپ کی محبت جوں کی توں برقرار ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ خاوند کو ہی بیوی کی کوئی بات ناپسند آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاوند کی بات بھی بیوی کو کوئی ناپسند آئے، بالکل، اگرچہ وہ امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ تو یعنی اس سے یہ بھی ملا کہ عورت کو یہ حق بھی ہے کہ اگر اس کی کوئی جائز ایسی بات ہے اس پہ وہ ناراض بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو آدمی کو برا بھی نہیں بنانا چاہیے، اور اس کا کوئی طوفان بھی کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی ان سے ایسی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں گئے تو آپ کا یہ انداز اور سنت تھی کہ بیویوں کے مابین آپ قرآن اندازی کرتے، اور جس کا قرآن نکلتا آپ اس کو ساتھ لے جاتے۔ تو اس دفعہ سیدہ عائشہ کا قرآن نکلا تو آپ ساتھ لے گئے سفر میں۔ رات کا وقت تھا، جنگل تھا، ویرانہ تھا، اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ آپ اترے، عائشہ کو اتارا، اور آپ نے فرمایا عائشہ ایسا کرتے ہیں ابھی تنہائی بھی ہے ہم، یعنی اس سے اب آپ اندازہ لگائیے کہ بالکل فرینکنس جسے کہتے ہیں نا، وہ رکھی اللہ کے رسول نے، تھانے دار والا اور چور والا معاملہ گھر میں نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون تیز دوڑتا ہے۔
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں ابھی بالکل دبلی پتلی تھی، میں بہت تیز بھاگی اور آگے نکل گئی اور میں بڑی خوش ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ پھر کئی سال گزر گئے اور اسی طرح اللہ نے پھر کوئی دوبارہ موقع دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ کہا کہ عائشہ اب دوڑ لگاتے ہیں۔ اب میں دوڑ لگائی تو میں تھوڑی سی جسم میں فربا جسم ہو چکا تھا، بھاگنے میں پہلے کی نسبت سست ہو گئی تھی، تو میں اس طرح نہیں بھاگ پائی اور اللہ کے رسول آگے نکل گئے۔ آپ مسکراتے ہوئے پلٹے اور فرمایا عائشہ جب تو جیتی تھی اب میں جیتا ہوں، بازی برابر ہو گئی، اب بازی برابر ہو گئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گھر والیوں کے ساتھ خاوند کو اس طرح خوش طبع سے رہنا چاہیے اور خوش طبع سے گھومنا گھمانا پھرنا کرنا، یہ وہ آؤٹنگ، یہ سب ہونا چاہیے، زندگی کا ایک حصہ ہے، اور یہ چیز دین کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے خود کر کے بتایا کہ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔